حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بارگاہ نبوت ناز میں حاضر ہوا تو امام الانبیاء جلوہ فروز تھے، تو سرکار بڑے حشاش بشاش بیٹھے تھے، چہرہ اقدس سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، آپ بہت خوش بیٹھے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ عرض کرتے ہیں سرکار سے کہ یا رسول اللہ، میں خوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آج آپ بہت حشاش بیٹھے ہیں، بہت خوش بیٹھے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ میں کیسے خوش نہ ہوں، ابھی جبریل امین پیغام لے کر آیا ہے، اس نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے اور کہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب، کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تیرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا اور اس کی جو ہے 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو بندہ مجھ پر یا رسول اللہ آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی امتیوں سے کہہ دو اب تمہاری مرضی ہے، درود زیادہ پڑھو یا کم۔ درود کے فضائل سرکار نے بتا دیے ہمیں، اور یہ بھی اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنی امت سے کہہ دو اب یہ تمہاری مرضی ہے، درود کم پڑھو یا زیادہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، بڑی معروف حدیث ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، یا عرض کیا کہ میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہوں یا وظائف کرتا ہوں ان میں سے چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے باقی نیک اعمال یا وظائف کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تیری مرضی ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں ایسے کرتا ہوں کہ میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھتا ہوں اور آدھا وقت باقی جو نیک اعمال ہیں وہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب صحابی رسول پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں اگر 3 حصے آپ پر درود پڑھوں، ایک حصہ باقی جو ہے نیک اعمال اور وظائف کر لوں۔ سرکار فرماتے ہیں ابی نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب میں سارا دن آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو امام الانبیاء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ابی، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ثابت تو یہ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے حج بھی بہترین عبادت ہے، فرض ہے، نماز بھی بہترین عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی بہترین عبادت ہے۔ اب آپ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی فرض عبادتیں ہیں وہ سب سے بہت بہتر ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں، اگر آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، اللہ ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ ہمیں حج کا حکم دے رہا ہے، حج فرض کر دیا ہے، خود اللہ حج نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم فرما رہا ہے، خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہاں دیتا تو اللہ ہی ہے سب کچھ، لیکن زکوٰۃ کے طور پر اللہ نہیں دیتا۔ لیکن سنیے نا، درود و سلام ایسی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ خود بھی مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے اور مومنین کو حکم بھی فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھا جائے تو جو عمل اللہ رب العزت خود کر رہے ہیں، پھر اس عمل کا مقابلہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے؟